بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آواز کے متعلق گفتگو کریں گے کہ آواز کا خوبصورت ہونا کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اس وقت عالم اسلام میں حفاظ کی بہت بڑی کثیر تعداد ہے۔ وہ صرف حافظ نہیں ہیں، ان کو قرآن کریم یاد بھی ہے، لیکن دلچسپی کے ساتھ لوگ ان کو سنتے نہیں ہیں۔ لوگوں کا وہ مرکز و محور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد تو کر لیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی آواز کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے کہ شاید انہوں نے آواز کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، یا آواز کے کسی شہنشاہ کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں پڑا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں ہے نا، تو آپ ایک سپارہ بھی دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ جتنا پڑھیں گے مجبور ہو کے پڑھیں گے۔ قرآن کریم کو یاد رکھنے کا، قرآن کریم کو پڑھنے کا سب سے بڑا ذریعہ خوبصورت آواز ہے۔ اور خوبصورت آواز کے بادشاہ جو آج اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں نا، لیکن آج بھی دنیا اس بازار کے اندر ان خریداروں کو بھی جانتی ہے، ان مالکوں کو بھی جانتی ہے جو آوازوں کے دیوانے تھے اور آوازوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ آواز ہی کا کمال تھا جس نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کے فوجیوں کا رخ موڑا تھا، اور فوجی دیوانہ وار اس جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ وہ آواز ہی کا کمال تھا۔ وہ آواز کا جادوگر اپنی آواز کو چمکا رہا تھا کہ چاروں طرف عیسائیوں کی بستی تھی، عیسائیوں کی بستیوں میں عیسائیوں کا پادری زارو قطار رو رہا تھا۔ سوال کرنے پہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے باقی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس شخص کی آواز پہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اتنے دردناک آواز کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے۔ یہ آواز کے کمالات نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آواز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آواز کا معجزہ اپنے نبی حضرت داؤد کو دے کر نہ بھیجا ہوتا۔ وہ آواز ہی ہوتی ہے کہ جس کا تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہونا ہمیشہ کے لیے دلوں کو سرور کی نیند سلا دیتا ہے۔ آواز کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں تو میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا، خدا کے لیے یار آواز کی اہمیت کو سمجھیے، آواز پہ توجہ دیجیے، دگڑ 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 قرآن کریم کو نہ کیجیے۔ اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں ہے تو یہ میں بہت بڑے الفاظ بول رہا ہوں، لیکن میری اپنی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان الفاظ میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہو تو میں بہت زیادہ پہلے معافی چاہتا ہوں۔ اگر آواز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے نا، آپ قرآن کریم کو اپنے اوپر بوجھ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز کی طرف آپ کی توجہ ہے نہیں، قرآن کریم آپ کو یاد کوئی نہیں رہنا۔ ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، حافظوں کے ساتھ دنیا بھری پڑی ہے، لیکن ان لوگوں کو قرآن یاد جو نہیں ہے وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا قرآن کریم پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ قرآن کریم پڑھنے کو دل کرے گا خوبصورت آواز کے ساتھ۔ اگر آپ کی آواز خوبصورت ہے، آپ خود دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، لوگ بھی آپ کو دلچسپی کے ساتھ سنیں گے۔ لیکن آپ کا اپنی آواز پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے، آپ کی آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں، تو عالم اسلام آپ کی آواز سے کیسے معزوز ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے، اگر قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ کا یہ ارادہ اور یہ نیت ہے کہ اللہ مجھ سے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے،
میں عالم میں قرآن کی خدمت کا کام عام کروں، آپ کی آواز کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی آواز کے ذریعے سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آواز ایک ایسا مقناطیس ہے جو دنیا داروں کو، جو کالوں کو، گوروں کو، مسلمز اور نان مسلمز، ہر قسم کے لوگوں کو نا کھینچ کے آپ کی طرف لے کے آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے دل کو بھی کھینچ کے نہیں لا سکتی۔ آواز کے کمالات بہت زیادہ ہیں یار، بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ قاری صاحب پھر آواز کو کیسے خوبصورت کیا جائے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آواز کو کیسے خوبصورت کرتے ہیں؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا میرا بھائی، آپ کو سب پتہ ہے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ لیکن ہم نے اہمیت دینا چھوڑ دی ہے۔ جو آواز کے بادشاہ ہیں نا، وہ ایک تیر چلاتے ہیں، ہماری لاکھوں تنخواہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور ہماری آواز خوبصورت نہیں ہوتی نا، ہم ایک ایک پائی کے محتاج ساری زندگی رہتے ہیں۔ آواز ایک بہت بڑا جادو ہے۔ یہ جادو اگر کسی گانے والے نے جگایا ہے نا، کہ دنیا والوں نے اس کو کیسے سراب کیا ہے۔ یہ جادو اگر کسی خطیب نے جگایا ہے نا، رہتی دنیا تک لوگ ان خطیبوں کو یاد رکھتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم بچے تھے تو ایک خطیب کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی تھی، قاری حنیف ملتانی۔ عرصہ ہو گیا، آج بھی اس کی تقریر کہیں چل رہی ہو نا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ رہتی دنیا تک لوگ آوازوں کے شہنشاہوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آواز کا خوبصورت ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ آواز کو بہتر کیجئے، زمانہ آپ کے قدموں میں پلٹے گا۔ آواز کو خوبصورت کیجئے، لوگ سیکھنے کے لیے آپ کی طرف خود بخود پلٹیں گے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں حافظ ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے۔ دیکھیں آواز نے کیا سے کیا چھپا رکھا ہے۔ بہت بڑے جو آواز کے ماہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے آواز کے سائے میں یقین جانے بڑی روشنیاں چمکا رکھی ہوتی ہیں۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ قرآن کے حافظ ہیں، آواز کی طرف توجہ دو۔ آواز آپ کی خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک آیت آپ پڑھیں نا، ایک آیت، سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اور اگر آپ پورا کا پورا رکوع پڑھ جاتے ہیں، آپ کے اپنے رونگٹے ہی نہیں کھڑے ہوئے، تو میرے خیال میں آپ کے اور میرے پیچھے جو پورا قرآن سن جاتے ہیں نا، وہ پکے مسلمان ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت بڑا جگر ہے، حافظ کی آواز نہیں ہے، چپ کر کے وہ چکی چلائی جا رہا ہے، دگڑ 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 دگڑ۔ فیضا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب فیضا اطمأنتم فیکم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت مؤمنین۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر آواز خوبصورت ہو، یقین جانے مجھے قرآن سناتے ہوئے آج 20 سال ہو گئے ہیں، میرے پیچھے آج تک کوئی ایسا نمازی نہیں آیا جس نے مجھے کہا ہو قاری صاحب بہت آہستہ پڑھتے ہو، سپیڈ لگایا کرو یار۔ ایسے لوگ ضرور ہیں جنہوں نے ایک دفعہ تراویح پڑھی ہے نا، وہ دوبارہ میرے پیچھے تراویحاں پڑھے بغیر ان کو سکون نہیں ملا۔ حالانکہ الحمدللہ میرے بہت قریبی دوست ہیں، عزیز ہیں، بڑا پیارا پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے سن کے مدد جھوم جاتا ہے، لیکن طبیعت بعض دفعہ کسی قاری کے ساتھ مل جاتی ہے۔ بعض دفعہ قراء کا اخلاق کا انداز ایسا ہوتا ہے، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے، ان کا میل جلن ایسا ہوتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو میری طرف سے آج آپ کو دعوت فکر ہے، آواز کو اچھا کیجئے، آواز بہتر کیجئے، گند کھانا چھوڑ دو۔ باہر سے برگر، باہر سے کڑھائیاں، باہر سے تکے کباب، سوائے گند کے کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑا لفظ بول کے اجازت چاہ رہا ہوں، قرآن بھلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوٹلوں سے کھانے کھانا ہے۔ آوازوں کا بیڑا غرق کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے گھر سے باہر ہوٹلوں کی دعوتوں کو قبول کرنا ہے۔
اسی کے ساتھ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. وقتاً فوقتاً یہ چھوٹے چھوٹے رونے میں روتا رہتا ہوں, ان کے اوپر توجہ دو, آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اور آواز کو کیسے بہتر کرتے ہیں, بے شمار ویڈیوز اپنے چینل پہ دے چکا ہوں. اپنے گلے کو سینے کو صاف کیجیے, ایکسرسائز رکھیے, گھر کے کھانے استعمال کیجیے, صاف اور پاکیزہ کھانا کھائیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے. اچھی صحت کے اندر اچھا گلا اور اچھی آواز ہوتی ہے. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ابو بکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.